سناؤں ایک مرتبہ درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ لوگ درود شریف سے اتنا کیوں؟ آپ بلند آواز سے مل کے بڑے سنی ہیں، وہابی دیوبندی تو نہیں ہے نا، سنی ہے تو اپنے عشق کا اظہار کریے، بلند آواز سے درود شریف پڑھیے، مل کر کے پڑھیے والہانہ انداز میں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بزرگ سے سوال ہوا کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ راتوں دن اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں، راتوں دن اللہ رب العزت کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے جو ہمیں حکم دیا ہے اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے اس کے باوجود بھی اللہ پاک ہمیں سزا نہیں دیتا؟ آخر کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کے باوجود سزا نہیں دیتا؟ ہم راتوں دن کوئی زنا میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب میں لگا ہے، کوئی کسی کی ڈکیتی میں لگا ہے، کوئی کسی کے ساتھ بےمانی میں لگا ہے، کوئی کسی کی زمین ہڑپنے میں لگا ہے، کوئی بزنس میں بےمانی کرنے میں لگا ہے، کوئی اپنی کسی کی غیبت میں لگا ہے، لیکن آخر کیا بات ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سزا نہیں دے رہا؟ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت عذاب نہیں دیتا. اگر تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ رب العزت کا عذاب فقط یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں مال دیا اور مال چھین لیا، یہ اللہ پاک کا عذاب ہے، تمہارے پاس 2 دکان تھے، ایک دکان ایسا تمہارا مالی خسارہ آیا کہ تم دیوالیہ ہو گیا، تمہیں اپنی ایک پراپرٹی بیچنی پڑی، یہی سب سے بڑا عذاب نہیں ہے. یا ایسا نہیں کہ تم جو بھی پراپرٹی تھی، جو بھی دولت تھا، وہ سب ختم کر دیا اللہ پاک نے، یہی اللہ پاک کی عذاب، یہی اللہ پاک کی سزا ہے اور اللہ پاک کا بہت بڑا عذاب ہے. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہلکا عذاب ہے، یہ تو بہت چھوٹا عذاب ہے، بہت چھوٹی بہت مختصر سزا ہے، بہت چھوٹی سزا ہے اللہ پاک کی کہ اللہ پاک تمہیں جو دولت دے وہ اللہ پاک تمہاری دولت چھین لے، یا یہ کہ اللہ پاک تمہیں جو مال کے علاوہ تمہیں اولاد دے، تمہارے بیوی چھین لے تم سے، تمہیں اولاد دے، تمہارا کڑیل جوان اللہ رب العزت تم سے چھین لے. تو یہ بہت مختصر سزا ہے، بڑی چھوٹی سزا ہے، بہت چھوٹی سزا ہے. بزرگ نے کہا، پھر کہا یا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ رب العزت تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، تمہیں کسی بیماری میں مبتلا کر دے، یا تمہارے اہل خانہ میں، تمہارے خاندان میں، تمہارے گھر میں کسی کو بہت بڑی بیماری دے دے، تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے، تو جو اگر تم یہ سمجھتے ہو یہ اللہ پاک کی بڑی سزا ہے، تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی سزا نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کا سب سے خطرناک عذاب نہیں ہے. سب سے خطرناک سزا، سب سے بڑا عذاب جو اللہ پاک کسی کو دیتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. اللہ رب العزت انسان کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور اس کے دل سے احساس کو ختم کر دیتا ہے. اللہ رب العزت، انہوں نے کہا کہ وہ سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کے دل کو سیاہ کر دے اور اس کے دل سے احساس کو ختم کر دے. اللہ رب العزت پھر کیا ہوگا؟ جب اللہ رب العزت جب دل سیاہ کرتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جب دل سیاہ ہو گیا تو اللہ رب العزت مناجات الہی کی لذت سے محروم کر دیتا ہے. آپ بتائیں، کبھی آپ خود غور کریں، سینے پہ ہاتھ رکھیں، کتنا دن ایسا گزرا کہ اللہ رب العزت کے خوف سے اس کی یاد میں آپ کے آنکھ سے آنسو آئے ہو؟ آپ خود غور کریے، ہر شخص غور کرے. یہ سب سے بڑی محرومی ہے، یہ سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے دل کو اس طرح سیاہ کر دیا، آپ کو یہ سزا دی کہ اللہ رب العزت نے مناجات الہی کی لذت سے آپ کو محروم کر دیا. اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں دعا کرنے سے آپ کو محروم کر دیا کہ آپ کو یہ بھی توفیق نصیب نہیں ہوتی کہ کبھی آپ رو کر کے، آنسو بہا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، اللہ رب العزت کو یاد کریں. اس لذت سے محروم کر دیا. پھر فرمایا یہ دنیاوی عذاب جس کو تم سمجھتے ہو کہ مال تیرا ختم ہو جائے، تمہاری دولت ختم ہو جائے، یا تمہیں کوئی بیماری ہو جائے، یہ تو بڑی ہلکی سزا ہے. کیا تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے تجھے قساوت قلبی کر دی، تیرا دل سخت کر دیا، تیرا دل پتھر کر دیا کہ جب تجھے اللہ اس کے رسول کے احکام کو بتایا جاتا ہے تیرے دل پہ کچھ احساس ہی نہیں ہوتا. اللہ کا حکم تمہیں بیان کیا جاتا ہے، کوئی مولانا، کوئی عالم دین تمہیں اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاتا ہے، لیکن تیرا دل اتنا سخت ہو گیا، تیرا دل اتنا پتھر کر دیا اللہ پاک نے کہ تجھے تیرے دل پہ کچھ احساس ہی نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی محرومی ہے، یہ سب سے بڑا عذاب ہے، یہ سب سے خطرناک سزا ہے جو اللہ پاک نے تجھے دی ہے.
اس بزرگ نے فرمایا. پھر فرمایا کہ یہ نیکیوں کی توفیق نہ ملنا جو سب سے بڑا عذاب, سب سے بڑی خطرناک سزا جو اللہ پاک نے جو دیتا ہے وہ دل کی زور کہ اللہ پاک نیکیوں کی توفیق چھین لیتا ہے. آپ بتائیے آج کل لوگ بہت کسی مدرسے کے یا مسجد کے صدر سیکرٹری مینیجر بنے رہتے ہیں اور سب سے بڑے حرام خور ہوتے ہیں کہ مسجد میں رہ کر کے مدرسے میں بغل میں کھڑے ہو کر کے وہ روزہ نماز کی پابندی نہیں کرتے. یا انسان مسجد کے بغل میں بیٹھ کر کے اگر وہ شخص روز نماز نہیں پڑھتا, اب آپ سوچئے اس سے بڑا ظالم کون ہے, اس سے بڑا بدقسمت کون ہے, اس سے بڑا بدبخت کون ہے کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے اس کو اللہ پاک نے یہ توفیق نہیں دی کہ وہ مسجد میں جا کر کے اس کی بارگاہ میں دو رکعت سجدہ ریز ہو سکے. اس کا مطلب اس سے بڑا بدبخت کون ہے, اس سے بڑا بدقسمت کون ہے, اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے, اس سے خطرناک سزا کیا ہو سکتا ہے. یہ تو مال کا ختم ہو جانا, دولت کا ختم ہو جانا, آپ کی آل اولاد کا آپ سے چھن جانا, یا آپ کو کوئی تکلیف کوئی نقصان کوئی بیماری ہو جانا, یہ تو بڑی ہلکی سزا ہے. یہ کتنی بڑی سزا ہے کہ اللہ پاک نے نیکیوں کی توفیق آپ سے چھین لی, یہ سب سے بڑی سزا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کیسی, ہم ہر شخص اندازہ لگائے. میں نے دیکھا ہے یہاں کی بھی مسجد میں, وہاں کی بھی, اپنے یہاں بھی دیکھا, ایسے لوگ آج کل ٹھنڈیوں کا ماحول ہے, کتنے بڑے بدبخت ہیں. اپنے ایک بات اور ہے, اب اتنے لوگ نالائق ہو چکے ہیں, اتنے بدبخت جو لوگ اللہ اس کے رسول کی عبادت کرتے ان کو غلط سمجھتے ہیں, اور یہ حرام خور اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں. جو لوگ روزہ نماز نہیں کرتے, جو ساری بےمانی شیطانی ڈکیتی کرتے ہیں, یہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے ان پہ تانا زنی کرتے ہیں یا ان کو غلط سمجھتے ہیں جو اللہ اس کے رسول کے احکام بجا لاتے ہیں. اس سے بڑا بدبخت کون ہوگا, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا, اور اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے وہ شخص نماز بھی نہ پڑھ سکے. سمجھیے کتنا بڑا بدنصیب ہے انسان, اس کو تو مر جانا چاہیے ڈوب کر کے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک مرتبہ اور دوسری پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ, یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ میں آج کئی ہفتوں سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ سنی ہیں, اپنے عشق کا اظہار کریے. مرنا تو سب کو ہے, آپ کی آل اولاد آپ کے کوئی نہیں کام آئے گی, ایک دن چنا کرے گی, اس کے بعد کوئی نہیں پوچھنے والا آپ کو. آپ جو نیک اعمال کریں گے وہی آپ کے کام آئے گی. میں کتنی بار عرض کر رہا ہوں, آپ سنی ہیں یہ اہل سنت والجماعت کی یہ اتنی عظیم الشان مسجد ہے, آپ آئیں ہفتے میں تو کم سے کم آئے ہیں تو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ صلاۃ السلام کا پیش کر کے تب جایا کریں. لیکن کتنی بڑی بدنصیبی ہے کہ اس کے باوجود آپ کے دل اس قدر سیاہ ہو گئے کہ اثر ہی نہیں کرتا. یہی وجہ ہے, جانتے ہیں ان بزرگوں نے ایک اور بات فرمائی کہ انسان نفسانی خواہشات کے سامنے اب چکنا چور ہو جاتا ہے, شکست کھا جاتا ہے کہ جو دل کہتا ہے وہی کرتا ہے. اللہ رب العزت کے احکام کو بس پش ڈال دیتا ہے. اللہ پاک نے جو حکم فرمایا اس پہ عمل نہیں کرتا, جو دل کرتا ہے وہ کرتا ہے. وہ سب سے بڑا بدنصیب ہے, وہ سب سے بڑا بدبخت ہے, کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے نیکیوں کی توفیق سے اسے محروم کر دیا. وہ جہاں بتائیے اتنی لمبی لمبی راتیں ہوتی ہیں, آپ 7 بجے بستر پہ چلے جاتے ہیں. کتنے بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ کہ انہیں آج بھی تہجد سے محرومی ہے. بتائیے کتنے بدبخت ہیں کہ آج کی اتنی لمبی رات میں بھی اگر تہجد آپ نہ پڑھ سکیں, آپ فجر کی نماز نہ پڑھ سکیں, آپ سے بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اتنی لمبی رات ہے آپ تہجد بھی نہ پڑھ پائیں. گرمی میں تو چھوٹی رات ہوتی ہے, اس کا مطلب کتنا آپ کا دل سیاہ ہو گیا, اس دنیا میں کتنا مغفور ہو گئے. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکوا اموالکم ولا, اے ایمان والو, قرآن پاک کی آیت ہے اس کا میں مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو آپ کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے مال تمہارے اولاد تمہاری بیویاں تم کو ہلاک نہ کر دیں. لیکن آج یہی ہو رہا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ مال کی محبت نے, مانا زیادہ مال کی طلب نے, الہاکم التکاثر زیادہ مال کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم موت کے گھاٹ اتر گئے اور قبروں میں دفن کر دیے گئے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں گناہ سے محفوظ فرمائے, اور دوسروں کی بےمانی شیطانی ڈکیتی کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمیں رزق حلال کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہر قسم کی اعمال حسنہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.